محبت سے. میں تو سمجھا تھا کہ یہ محبت کے ساتھ مجھے کہے گا آئیں اے سردار مکہ آپ بھی مسلمان ہو رہے ہیں, یہ مجھے تخت پہ بٹھائے گا, عزت دے گا. کیا کہنا ہے, اس نے مجھے ذلیل کرنے کی انتہا کر دی کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا. اب مجبوراً کلمہ پڑھ چکا تھا, واپس جا نہیں سکتا تھا. اب یہ مکہ میں رہنے کے قابل نہیں رہا. اس نے اپنی اگلی نسل کو کہا کہ آپ مکہ میں نہ رہنا, جتنی دیر مکہ میں رہو گے ذلت کی موت مرو گے, کہ تمہارے باپ کو مصطفیٰ نے آزاد کیا تھا. مدینہ چلے جائیں نہ, مدینہ بھی نہ جانا. اس کی نسل شام منتقل ہو گئی اس ذلت کے ایک تانے کی وجہ سے. ابو سفیان نے مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو وصیت کی, اس کا میرے بعد تخت ملے, تاج ملے, اور اگر اسلام کا اقتدار اپنے ہاتھوں میں لینے میں کامیاب ہو گیا اور میری روح کو سکون دینا چاہو تو اسی مصطفیٰ کی نسل میں سے کسی کو دربار میں کھڑا کر کے کہنا جا میں نے تجھے آزاد کیا. میں فضائل پڑھ رہا ہوں, فضائل. بیٹا باپ کی, اور عربوں میں کینہ مشہور تھا. عرب پرانی دشمنیاں لینے میں مشہور تھے, ان کے دلوں میں اونٹ کی طرح کینہ ہوتا تھا. یہ اونٹ کی طرح بغض رکھتے تھے, اور اونٹ کا بغض مشہور ہے حیوانوں میں. اس پہ صحرا میں اگر مالک حملہ کر دے تو یہ تنہائی کا انتظار کرتا ہے, یہ بدلہ ضرور لیتا ہے. عرب اونٹ کھاتے تھے, اور یہ رسول نے حدیث باقاعدہ کہی ہے کہ انسان جس کا گوشت زیادہ کھاتا ہے اس کی خصلتیں بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں. یہ باقاعدہ شریعت میں ایک چیپٹر ہے کہ آپ نے کس جانور کا گوشت کس مقدار میں کھانا ہے تاکہ اس کی خصلتیں زیادہ نہ آئیں. 8ویں شہنشاہ کا فرمان ہے بھیڑ کا گوشت زیادہ کھاؤ گے تو بزدل ہو جاؤ گے. لہذا یہ شریعت کا ایک علیحدہ چیپٹر ہے, مجھے اس پہ آپ بحث نہیں کرنی. بیٹا منتقل ہو گیا اور دل میں وہ دشمنی. اس نے خلافت کے دوسری خلافت کے دور میں انہوں نے شام میں حکومت سنبھال لی تھی, دمشق کے گورنر بن گئے تھے. تیسرا خلیفہ تو تھا ہی ان کا بنی امیہ کا. تیسری خلافت میں انہوں نے اپنی جڑوں کو مضبوط کر لیا تھا. بصرہ ان کے پاس آ گیا تھا, مصر ان کے پاس آ گیا تھا, کوفہ ان کے پاس آ گیا تھا. دل میں وہی باپ کی وصیت, کیا کہنا, ایک اہل بیت میں سے فرد کھڑا کرنا. وہی وصیت کو پورا کرنے کے لیے کبھی سفین میں آتا, کسی طریقے سے کوئی خاندان محمد میں فرد گرفتار کروں, اسے اپنے سامنے دربار میں کھڑا کر کے جا میں نے تجھے آزاد کیا. علی نے سفین میں اس کی سازشوں کا مقابلہ کیا, جمل میں اس کی سازشوں کو علی سمجھ گئے, نہروان میں علی نے ان کی منافقت کا سامنا کیا. امیر المومنین نے اسے شام تک محدود کیا اور اسے کوفے کے اندر نہیں آنے دیا. آخر اس نے کوفہ میں امیر المومنین کا قتل کروا دیا. قتل علی ہو گیا, لیکن باپ کا سینہ ٹھنڈا جو کرنا تھا وہ حسرت پوری نہیں ہوئی. اس نے کہا میں نے علی کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ علی کے جانے کے بعد اب حسن کو میں دربار میں بلا لوں گا, اور یہ بالکل قریب تھا اپنے ہدف کے. اس نے مولا امام حسن کے ارد گرد کے ساتھیوں کو اتنا خرید کے امامت کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ یہ امام کو قید کرنے میں بالکل قریب تھا. امام حسن امام تھے, اس کی شرارت کو سمجھ گئے اور امام نے معاہدہ لکھ کے اس کے دل کی حسرت کو وہی دفن کر دیا. یہ تاریخی حقائق ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھا. امامت کمزور ہو گئی, افراد کی قلت ہو گئی, لوگ چلے گئے. امام حسن کو مجبوراً مدائن میں جا کے مختار کے چچا کے گھر پناہ لینی پڑی. آخر امام واپس مدینہ چلے گئے, حسرت وہی کی وہی رہ گئی. یہ مر گیا اور مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو بتا گیا اپنے باپ کی وصیت. 41 سال بلا شرکت غیر میں نے دمشق کی حاکمیت کی ہے, میں نے اسلام کا اقتدار ہاتھوں میں لیا, سب کچھ کر لیا, لیکن ایک کام نہیں کر سکا جو میرے باپ نے کہا تھا. اس نے اپنے بیٹے سے کہا میرے مرنے کے بعد زیادہ دیر انتظار نہ کرنا, کیونکہ تمہیں اقتدار مضبوط کرنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی. میں بنا بنایا اقتدار تیرے ہاتھ میں دے کے جا رہا ہوں. تخت پہ بیٹھتے پہلا کام یہ کرنا کہ اہل بیت کے کسی نہ کسی فرد کو سامنے کھڑا کر کے کہنا جا میں نے تجھے آزاد کیا, تاکہ باپ کی وصیت اب پہ پورا ہو سکے. اس کا بیٹا تخت نشین ہوا. اس نے کہا سب کچھ بعد میں کروں گا, پہلے حسین سے بیعت مانگو, انکار کرے تو حسین کو لے آؤ تاکہ دادے کی وصیت اور باپ کا حکم پورا کر سکوں. حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا, مکہ میں آ کے حسین نے سازشوں کا مقابلہ کیا, کربلا میں حسین سو گئے.
حسین ابن علی کے قتل کے بعد اس نے کہا کہ اگلا امام ہے علی زین العابدین. اس نے اپنے لشکر کو بذریعہ خط حکم دیا حسین کو قتل کر دینا, حسین کا بیٹا قتل نہ کرنا, ایک بیٹا زندہ لے کے آنا. واہ واہ واہ. جن بھیڑیوں نے 6 مہینے کا علی اصغر قتل کیا, انہوں نے سجاد کو کیوں چھوڑا؟ کیا کہنے. واہ واہ واہ. میں فضائل پڑھ رہا ہوں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. جنہوں نے چن چن کے حسین کے خانوادہ کے افراد کو قتل کیا. آسان ہدف تھا سید الساجدین کا قتل, اور وہ اہمیت سید الساجدین سے واقف بھی تھے, یہ بھی خبر تھی یہ اگلا امام ہے. لیکن شام سے حکم تھا حسین کے بعد اگلا جو بھی امام ہے اسے قتل نہیں, زندہ لے کے آؤ میرے دربار میں, تاکہ آج 70 سال بعد ہم اپنی پرانی دشمنی کا بدلہ لیں. سامنے کھڑا کریں گے حسین کا بیٹا, اور تخت پہ بیٹھے گا ابو سفیان کا پوتا, اور اسی چہرے پہ نفرت کے ساتھ کہے گا جا میں نے تجھے آزاد کیا. دل میں یہ خیال لیا اور خبر پہنچ گئی کہ حسین قتل ہو گئے.